اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں اور غسل کے کتنے فرض ہیں؟ بھائیو، اس سوال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ کسی نے نہ اس طرح پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ وضو کے کتنے فرض ہیں اور غسل کے کتنے فرض ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں اور غسل کے کتنے فرض ہیں۔ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، وضو کا بیان ہے، اس کی تفصیل عمل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جس طرح انہوں نے وضو کیا ہے اس طرح وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا پانی لاؤ میں تمہیں وضو کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کر کے بتا دیا۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت علی نے کہا پانی لاؤ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے بتاتا ہوں، انہوں نے کر کے بتا دیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے کہا پانی لاؤ میں تمہیں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے بتاتا ہوں۔ اب یہ جو مصیبت بنائی ہے، اب فلانی شے کے کتنے فرض ہیں، اتنے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ساری عمر وضو بھی کرتے رہے، اگر اس طرح پوچھو گے نا بتا وضو کے کتنے فرض ہیں، شاید کوئی ایک بندہ ہی ہوگا جو وہ گھڑنت ان کے جو مسئلے اتنے فرض ہیں، اتنے فلانا ہے، اتنا ڈھینگا ہے، کوئی حدیث میں یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ نماز کے کتنے فرض ہیں، انہوں نے کہا یہ تو سوال ہی بدعت ہے، سوال ہی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کے کتنے فرض ہیں؟ یہ سوال غلط ہے۔ اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھا اس طرح نماز پڑھتے جاؤ، جس طرح ان کو وضو کرتے دیکھا وضو کرو، جس طرح ان کو غسل کرتے دیکھا اس طرح غسل کرو۔ وضو میں کلی کے لیے پانی کے ساتھ ہی ناک میں پانی ڈالنا چاہیے یا کہ ناک میں پانی اور کلی کے لیے علیحدہ پانی لینا چاہیے؟ زیادہ صحیح احادیث جتنی ہیں ان میں یہی ہے کہ آپ اپنی چلو میں پانی لیتے، آدھا منہ میں ڈال لیتے، آدھا ناک میں ڈال لیتے۔ صحیح حدیثیں یہی ہیں۔ لیکن وہ حدیثیں جو ہے نا کہ آپ نے 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا، اس سے کوئی اگر نکال لے بھی پانی، کلی الگ کر لے ناک میں چڑھا لے الگ، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ کلی آدھا جو ہے چلو منہ میں ڈال لیا جائے اور آدھا ناک میں ڈال لیا جائے۔ اگر بندہ مدینے سے اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر واپسی میں ذوالحلیفہ میقات سے نیت کرے تو کیا یہ درست ہے؟ واپسی کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے میں تو حرم نہیں نا جہاں آپ نے عمرہ کرنا ہے، وہ تو مکہ میں ہے، 400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے میں ہوٹل میں ہی غسل شسل کر کے کپڑے پہن لے، بے شک پہن لے، کوئی حرج نہیں، چادر ایک نیچے پہن لے ایک اوپر پہن لے۔ لیکن لبیک بالعمرہ یہ ذوالحلیفہ پر ہی کہنا ہے۔ جس طرح یہاں کوئی شخص اگر ایئرپورٹ پر یا گھر سے ہی غسل کر کے کپڑے پہن لے احرام کے، لیکن شروع کب کرنا ہے؟ یا لملم پر جہاز میں جب اعلان ہو یا اندازے کے ساتھ جب آدھا گھنٹہ تقریباً رہ جائے تو اس وقت اس خیال سے ہو سکتا ہے یہ اعلان نہ ہی کرے، کئی دفعہ وہ کرتے بھی ہیں تو سمجھ کو نہیں آتی، تو اس لیے جب آدھا گھنٹہ رہ جائے پرواز کا تو وہاں اس وقت پھر لبیک کہنا چاہیے۔ قادیانی کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ بھٹو جیسا شخص جسے دین سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور وہ تیار بھی نہیں تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے، عدالت میں بلایا گیا ان کا جو طاہر تھا، خلیفہ جو تھا ان کا طاہر احمد، اس سے پوری اسمبلی میں پوچھا گیا تم مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہو یا کافر؟ اس نے کہا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔
اس پر پھر بھٹو اور اس کی جو پارٹی تھی انہوں نے ان کو کافر قرار دیا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھو دوسرے جتنے ہیں بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ وغیرہ، نبی ایک ہے، انہوں نے نبی ایک الگ بنا لیا، اس لیے ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ ایک خبیث کل مجھے ایک نے دکھایا وہ نیٹ میں کہ وہ نا یہاں اس کو بکواس اس نے کی تھی اللہ کے رسول کے خلاف، جیل میں بھی رہا اور جرمانہ بھی ہوا، وہاں وہ ٹرمپ کے پاس کھڑا ہے، ٹرمپ بڑی توجہ سے سن رہا ہے، کہہ رہا جی ساری دنیا میں ہمیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں ہمیں کافر سمجھا جاتا ہے، اس کا کوئی بندوبست کرو۔ وہ خبیث اس سے پہلے نواز شریف نے کوشش کی تھی، یاد ہے آپ کو نا، شیخ رشید نے شور ڈال دیا، اوے یہ قادیانی کو مسلمان قرار دینے لگے ہیں، بڑی مشکل سے رکے۔ اب عمران خان گیا ہے، وہ بات انہوں نے پھر رکھنی ہے کہ اسمبلی کے ذریعے سے دوبارہ ان قادیانیوں کو مسلمان قرار دو، تو پھر ملک کی حالت کا اللہ حافظ ہے۔ وہ جس طرح اس سے پہلے بھی جب بھی ایسی صورت ہوئی ہے یہاں پھر لوگ شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، وہ پھر وہی سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ کر کے دیکھ لے، کوئی بات نہیں، خوش کر لے ان کافروں کو۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد غسل کر کے سونا ضروری ہے یا کہ وضو کر کے سو سکتا ہے؟ سو سکتا ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے استنجا کر کے سو جاتے تھے، روزہ بھی بعض اوقات رکھ لیتے تھے اسی حالت میں، اذان کے بعد پھر آپ نا غسل کر لیتے تھے، اور وضو کر کے سوئے تو افضل ہے، نہ کر سکے تو پھر بھی سونا جائز ہے۔ عورت کو جب ایام آتے ہیں ان دنوں کی نمازوں کی قضا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، ان کی قضا نہیں، اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ ہاں، روزے کی قضا ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں برکت کے لیے تلاوت کرنا سنت طریقہ ہے؟ نہیں، وہ ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھے اس کو فاقہ نہیں آتا، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ سارا قرآن ہی برکت والا ہے بھائی، صرف سورہ واقعہ نہیں، قرآن کی آپ تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، رزق میں بھی اللہ برکت دے گا۔ جمرات میں کنکریاں کسی کی طرف سے ماری جا سکتی ہیں؟ ہاں بھائی، جو کمزور لوگ ہیں ان کی طرف سے کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ نیک عورت کے لیے جنت میں کیا نعمت ہوگی، شادی شدہ ہو یا پھر غیر شادی شدہ؟ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ بھی ہوگا، اور جو تم مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اب اس کی تفصیل خود ہی سوچ لو۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بندہ نماز میں پڑھ سکتا ہے، فرض میں نہیں پڑھ سکتا، نفل میں بڑی گنجائش ہے۔ آپ سفر میں سواری پر بیٹھ کر لگام ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور جا رہے، راستہ بھی دیکھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جب راستہ دیکھ سکتا ہے، لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، تو قرآن دیکھنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نوافل میں پڑھ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔